من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومقوانا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ثم صل عليه. حضرات محترم، نماز کی تصحیح اور اصلاح کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت کے ساتھ گزشتہ 2-3 جمعوں میں سماعت فرما چکے ہیں. قرآن کریم میں جہاں نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والے بندوں کو متوجہ فرمایا ہے، اکثر و بیشتر اقامت صلاۃ کا ذکر ہے. الذین یقیمون الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور کہیں محض صیغہ صلاۃ کا ذکر ہے، یصلون. کہیں خشوع کا ذکر ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور سورہ مومنین کی ابتدا میں یہ آیت جو آپ کے سامنے پہلے بھی تلاوت کی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی
صلاتهم خاشعون۔ پھر کچھ اور اوصاف کا ذکر ہے کہ جن کا تعلق مومنین کاملین کے ساتھ ہے کہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہو و لعب سے اجتناب کرتے ہیں، فضول اور لاجانی باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ آگے پھر فرمایا آغاز بھی نماز سے اور اس سلسلہ کلام کا اس عنوان اور موضوع کا اختتام پھر نماز پر ہے، اور الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ فرمایا مومن جن کو اللہ کے دربار میں کامیابی ملنی ہے، ان کی ملاقات اپنے رب کے ساتھ اس حال میں ہونی ہے کہ مالک الملک انہیں راضی کرے گا، ان سے خوش ہوگا، ان کی نجات کا اعلان کیا جائے گا، ان کی کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا۔ ان کی ابتدائی خوبی بھی یہ ہے کہ نماز پر توجہ دیتے ہیں، اور آخری خوبی بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیاویہ کا جب اختتام ہو رہا ہے، اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک میں یہ الفاظ رحمت کے لیے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی انسان کتنی پاسداری کرتا ہے۔ کوئی شخص اگر جرم کا ارتکاب بھی کر لے اور وہ جیل چلا جائے اور اس کے بعد اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو جائے، پھانسی گھاٹ کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہو، تو ساری دنیا میں یہ ایک دستور اور رواج ہے کہ لے جانے والوں سے لازماً پوچھتے ہیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کا اس بات پر اجماع ہے کہ آخری خواہش کا خوب احترام کیا جاتا ہے۔ دشمن بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے۔ ایک صحابی ایک حادثے کے نتیجے میں کہ چند صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل کی طرف بھیجا، اور وہاں کچھ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ غرض ان لوگوں میں دین کی تبلیغ کرنا تھا، لیکن لے جانے والے لوگوں نے دھوکہ کر لیا، تو 9-10 کی تعداد تھی، باقی شہید ہو گئے اور ایک زندہ گرفتار ہو گئے۔ کچھ دن ان کو قریش نے اپنے پاس قیدی رکھا، پھر ان کو ایک قبیلے کے ہاتھ بیچا گیا، اور بیچنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خاندان کے کسی آدمی نے ان کے خاندان کے کسی آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے
غصے کی آگ ہو جائیں گے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بدر میں ان کے کچھ لوگ مارے گئے تھے اور مارنے والے یہ تھے یا ان کے خاندان کے کچھ لوگ تھے۔ بعد انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں اور ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے جایا گیا۔ جانی دشمنوں نے بھی یہ پوچھا کہ کوئی آخری خواہش تو نہیں، آخری خواہش تو نہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا ہاں آخری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ تو آخری خواہش بعض بات دشمن کی ہوتی ہے تو اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے، اور اگر آخری کلمات اور خواہش اور نصیحت اور وصیت اس ہستی کی ہو کہ جن کا نام لینے سے ہمارا ایمان قائم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے تصور کے بغیر نہ کامیابی ہے، نہ نجات ہے، نہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا کوئی استحقاق ہے، نہ کوئی جنت کا فیصلہ ہے، نہ ایمان کی قبولیت ہے، اس ہستی کی زبان مبارک سے بھی آخر کے اندر یہی کلمات ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میرے بعد میں رہ جانے والے میرے امتیوں، نماز میں بھی سستی نہ کرنا اور اپنے ملازموں کے حقوق میں بھی سستی نہ کرنا۔ تو اسی لیے میں یہ کر رہا تھا کہ کامیابی کا دار و مدار سورہ المؤمنون میں ابتدا میں بھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پھر جب اس خاص عنوان کو ختم کیا جا رہا ہے اس ٹاپک کو، پھر دوبارہ فرمایا درمیان میں دیگر اوصاف کا ذکر، لہو غیر سے اجتناب، شرمگاہ کی حفاظت، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آخر میں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ مومن جنہیں کامیابی ملنی ہے کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ اپنی نماز کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اب نماز کی محافظت کیا ہے؟ نماز کی محافظت یہ ہے کہ پڑھی بھی جائے اور پڑھی بھی اس طریقے سے جائے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ کسی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے شرط ہے کہ اس کو علی منہاج النبوہ کیا جائے، علی طریق المسنون کیا جائے، سنت کے مطابق اس کو ادا کیا جائے۔ اگر سنت کے مطابق اس کی ادائیگی نہیں ہوگی تو پھر یہ عمل صالح نہیں بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اب اعمال کے ساتھ شرط لگا دی، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، صالح عمل۔ صالح عربی زبان میں اس عمل کو کہا جاتا ہے جو قبول کیے جانے کے لائق ہو، جس میں صلاحیت ہو قبول ہونے کی، اس کو صالح کہتے ہیں۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ادا کیا جائے۔ اس لیے خالی نماز جو ہے اس کی ورزش کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ضروری ہے، اس اطمینان کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے جس اطمینان اور تعلیم کا حکم جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ابتدا میں یاد کر چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز سے پہلے ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں جگہ، لباس، وجود، قبلہ کی سمت، پھر نیت کا کرنا، باجماعت نماز ہے تو پھر صفوں کا درست کرنا، یہ نہیں کہ ایک ادھر پڑا اور ایک کہاں کھڑا اور ایک کہاں کھڑا۔ باجماعت نماز اگر ہے تو اس میں باقاعدہ صفوں کا درست کرنا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، یہ صف درست کرنا ہے۔ اور پھر دوسرا
اگر نیچے لائنیں لگی ہوتی ہیں تو جو لائن اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لکیر ہے صف کی، اگلی صف کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے ایڑی اس کے ساتھ ٹکرائی ہوئی، یہ طریقہ کار ہے اس کو صفوں کو درست کرنے کا۔ صف درست ہو، لباس صاف ہو، بدبو سے اجتناب ہو، باوضو ہو کے آدمی آئے، اور پھر قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو، پاؤں کی انگلیوں کا رخ سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ عذر ہو تو الگ بات ہے، اگر عذر نہیں تو جس حد تک ہو سکے اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف۔ حکمتیں تو شرعی احکام کی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ساری حکمتوں تک پہنچنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ جس حد تک ممکن ہے انسان کے وجود کے اندر کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور اللہ رب العزت کی تعظیم نماز میں اس شکل کے اندر کی جائے، تو تلقین کی گئی کہ اس حد تک اس کا اہتمام اور اس کی رعایت کرو۔ اب پاؤں کے تلوے کو انسان ادھر نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں، کھڑا ہونا ہے، لیکن پاؤں کی انگلیاں سیدھی کر کے اپنے پاؤں کی حاضری لگوا دی جائے کہ میرے پاؤں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہے، صرف میرا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، میرے پاؤں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہے۔ فاصلہ مناسب ہو، کم از کم 4 انگلی فاصلہ ہو، لیکن اتنا زیادہ وقت یعنی فاصلہ دونوں قدموں کے درمیان نہ ہو کہ دوسرے آدمی کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائے، اعتدال کے ساتھ۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے۔ اب دیکھو اس طرح پشت کرنا ہاتھوں کی، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے قبلے کی طرف کرنا پشت، اس لیے کہ یہ یہود کا طریقہ کار تھا، تو یہود بعض اوقات کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اس کی توہین کی نیت کے ساتھ اس قسم کا بیان کرتے تھے، لہذا وہ کام تو نہیں کرنا، لیکن ہاتھ کے تل میں ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ ان کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ تو جس وقت اللہ اکبر کہے گا تو اپنے ہاتھ کا یہ جو اندر والا ہے اس کو بھی سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف، انگلیاں سیدھی اوپر ہوں، انگوٹھے اس طرح ہوں، کان کے لوگ چھو لے تو بھی ٹھیک ہے، کان کے لوگ نہ چھوئے تو کم از کم اس حد تک اوپر اٹھا ہوا ہونا چاہیے، لیکن آواز سے سستی شروع ہو جاتی، کوئی اس طرح کر رہا ہے ہاتھ انگلیاں موڑ کر، یہ جائز نہیں، خلاف سنت ہے۔ کوئی ملا کے کرتا ہے، کانوں کے ساتھ دبا دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ کچھ کانوں کے اندر بھی انگلیاں ڈال لیتے ہیں بعض لوگ کہیں نہ کہیں، لیکن یہ بھی جائز نہیں۔ کوئی بالکل اس طرح منزل سے اشارہ کرتا ہے، تھوڑا سا بس اس طرح کر کے، یہ بھی نہیں۔ ہاتھ کو اٹھایا جائے باقاعدہ، اور ہاتھ کو اٹھانا اور ہاتھوں کے تلووں کا قبلے کی طرف رخ کرنا یہ مضمون ہے۔ پھر اس طرح ہاتھ باندھے، گھٹے اپنے پکڑے، 3 انگلیوں پر ہوں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو آپس کے اندر ملائے، پھر ناک سے تھوڑا سا نیچے اس کے قریب کر کے وہاں پر رکھے، اور پھر رکوع کرے تو گردن کا زاویہ اس کی سیدھ پشت کے برابر ہو، جب کھڑا ہو تو کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس بات کا دھیان رکھے، اس طرح گردن جھکانی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر وہ سینے کے ساتھ رکھے، وقار کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن نظر سجدے والی جگہ پر، پھر رکوع کرے، نظر پاؤں کے ناخنوں کے اوپر ہو، لیکن وہاں پر بھی سر کو اتنا نہیں جھکانا کہ یہ جو چھوڑی ہے یہ سینے کے ساتھ لگ جائے، اس طرح نہیں کرنا، گردن کو اوپر اٹھا کر، لیکن اتنا نہیں اٹھانا کہ کچھ سے اونچی نظر آئے، کمر سے اوپر نہ ہو، کمر کے برابر ہو، ایک سیدھ کے اندر ہو، اور ہاتھوں کو کی انگلیاں تھوڑی سی کھول کر اپنے گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، اور بغلوں سے اپنے باغوں کو چپکائے نہیں، تھوڑا سا جدا کر کے رکھے، اور پھر اس کے بعد جس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، سیدھا کھڑا ہو، پشت میں خم نہ ہو، خم مکمل ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پھر سجدہ کرے، اور سجدے میں آپ کو بتایا کہ اس کی ترتیب ہے کہ اللہ رب العزت نے سجدے میں وجود کے جو بنیادی اعضاء ہیں ان میں اگر آپ یہ ترتیب دیکھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو اللہ نے سجدے کے اندر استعمال کروایا، اس طرح حاضری لگی کہ پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں، دونوں گھٹنے بھی ہیں، دونوں ہاتھ ہتھیلیاں بھی ہیں، ناک بھی ہے اور پیشانی بھی ہے۔ اب سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اللہ کے سامنے جھک نہیں ہے، پورا وجود جھک گیا، یہ تعظیم کی انتہا ہے
اسی لیے میں نے غلط ترجمے میں عرض کیا کہ بندہ اللہ کا ہو اور اپنا وجود اس طرح مخلوق خدا کے سامنے جھکائے، یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو پیغمبر کے لیے بھی جائز ہے، انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ان کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ سجدہ ہے تو صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ پھر اس کو سجدے میں جانے کے لیے ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے گھٹنے اپنے زمین پر ٹیکے، اور گھٹنے ٹیک کر سینہ سیدھا رہے، جھکا ہوا نہ ہو۔ بعض لوگ پیچھے سے جھک کے آتے ہیں، پیچھے سے جھک کے نہیں آتے، گھٹنے زمین پر ٹیک لے، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک، ہاتھ اس طرح کہ درمیان میں سر کی جگہ چھوڑنی، اس طرح ہاتھ رکھنے، انگلیاں سیدھی ہوں اور ملی ہوئی ہوں، اس طرح نہیں رکھنی، ملی ہوئی انگلیاں۔ انگوٹھے جو ہے جس طرح تکبیر تحریمہ کے اندر کان کے لو کے برابر تھے، سجدے کے اندر بھی کان کے لو کے برابر ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلے ناک زمین پر ٹکائی جائے، پھر اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹکائی جائے، اس طرح سجدہ مکمل ہوگا۔ اور پھر سجدے سے اٹھنے کے لیے جس کو آخر میں رکھا اس کو پہلے اٹھا، ترتیب واپس شروع ہو گئی، ریورس شروع ہو گیا۔ پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کے اپنے اس طرح گھٹنوں کے اوپر رکھے، پھر کوشش یہ کرے کہ زمین پر ہاتھ لگائے بغیر اٹھ کے کھڑا ہو جائے سکتا، یعنی 2 سجدے جب کر لے تو اس کے بعد جب کھڑے ہونے کی بات ہے، جب کھڑا ہو تو زمین پر ہاتھ لگائے بغیر، سہارا لیے بغیر کھڑا، اور 2 سجدوں کے درمیان میں اتنا بیٹھنا ضروری ہے کہ جس میں کم از کم ایک مرتبہ انسان سبحان اللہ کہہ سکے، اتنا نہیں کہ بس ساتھ اوپر کیا اور پھر اس کے بعد نیچے کر دیا۔ جس طرح بعض آپ لوگ رکوع سے سر اوپر کرتے ہیں پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، پشت سیدھی نہ ہو، نماز واجب الاعادہ ہے۔ اگر آدمی رکوع کرے اور کمر بالکل سیدھی نہ ہو تو نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان انسان اگر مکمل نہ بیٹھے کہ بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ انسان کہہ سکے، یہ کہنے کی مقدار اگر جس کا اذکار حدیث کے اندر ہے، اور وہ اذکار جو ہے وہ عام طور پر اس کے متعلق تلقین یہ کی جاتی ہے کہ نفلی نمازوں کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، فرض کے اندر یا باجماعت نماز کے اندر کو استعمال نہ کیا جائے۔ وہ اذکار بالفرض نہیں بھی پڑھ سکتا، خاموش بھی رہے تو صرف سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، تاکہ بیٹھنا متحقق ہو جائے، معتبر ہو جائے کہ بیٹھا ہے ایک مرتبہ سر اٹھا۔ اگر سر اٹھا کے اور باقاعدہ بیٹھا نہیں ہے پھر دوبارہ سجدے کے اندر چلا گیا ہے تو یہ نماز بھی واجب الاعادہ ہے، یہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب اور ضروری ہے۔ جس طرح میں کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، اور بیعت سے آنے والے اس صحابی سے ذرا جلد بازی ہو گئی تو آپ نے میں اٹھ کے کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہوئی، آپ نے دوبارہ نماز پڑھا۔ تو کتنی عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ ان العبد لیصلی الصلوات 60 سنۃ وما له من صلاۃ، فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ 60 برس تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے دربار میں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ نماز پر جو بخشش کا، اللہ کی رضامندی کا جو وعدہ ہے وہ نماز کی محافظت کے اوپر ہے۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی محافظت کرتے ہیں، یہ نماز کی محافظت ہے کہ اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، سنت کے مطابق ان کو ادا کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب اٹھ کے کھڑا ہوا پھر دوسری رکعت کا طریقہ کار اسی طرح جس طرح پہلی رکعت پڑھی ہے، اور پھر جس وقت تشہد میں بیٹھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اس وقت کی رعایت کی جا رہی ہے۔ ایک پاؤں کے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے گا، دوسرے پاؤں کی انگلیاں ان کو سیدھا کھڑا کرنے کے بجائے جس حد تک ہو سکے ان کا رخ بھی قبلے کی طرف توڑ کر قبلے کی طرف کر لیں۔ لیکن اگر کوئی تکلیف ہے، عذر ہے، نہیں ہو سکتا تو حرج نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان کا بھی ہو اسی طرح۔ پھر اس کے بعد جب آخری التحیات کے اندر بیٹھے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
یہ عام طور پہ یہ بھی غلطی ہے، انشاءاللہ ترجمہ جیسا وقت شروع ہوگا نماز کا، اس کے اندر بھی مزید دوبارہ اس کو دہرائیں گے۔ ویسے ہمارے عام طور پر دو غلطیاں نماز کے اندر 90% لوگوں میں موجود ہیں، نماز کی تلاوت میں، پڑھنے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک آگے گیا ہے، وتعالی جدو کا پڑھ دیتے ہیں، وتعالی جدو کا نہیں، وتعالی جدو کا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اس طرح کہو، یا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم، یہ نہیں ہے، اس طرح الطیبات پر وقف کریں یا پھر اس کو آگے ملا دیں، والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کوئی اتنے یعنی جید انداز کے اندر قواعد تجوید کو نہیں سمجھتا، وہ بات بات ملانے میں غلطی کر لے گا، تو یہاں پر وقف کر لیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں جس طرح پرانے زمانے کے اندر بوڑھی عورتیں بزرگ بیچارے جس طرح پڑھا اور سکھا دیا کرتے تھے، اتحادی ماحول تھا، جدید یعنی علم کے پھیل جانے کے باوجود بھی، ہر جگہ اس کی کثرت کے باوجود بھی، لیکن توجہ نہیں کی جاتی اور یہ غلطیاں بعض اوقات باقی رہتی ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جس وقت پھر آگے شہادت پر پہنچنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہاں پر اشہد ان لا پر پہنچنا ہے تو اپنے ہاتھ کو جو پہلے بالکل اوپر رکھے ہوئے ہیں اپنی رانوں کے اوپر، گھٹنوں سے آگے نہیں نکلنے چاہیے اور انگلیاں کھلی نہیں ہونی چاہیے، بہتر ہے کہ ملی ہوں، ہلکا کھول لیا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جس وقت اشہد ان لا الہ اس پر پہنچے گا الا اللہ، اس پر الا پر پہنچنے کے بعد ان انگلیوں کو اس طرح جوڑنا، اس کو اس طرح جوڑنا ہے، اس کو نیچے رکھنا ہے، فی الحال بات سمجھ آ گئی؟ ادھر ہی رکھے ہوئے یہ، ان کو موڑ کر اپنے ہاتھ کے ہتھیلی سے ملا لیں، ان کو ملا کے آپس میں دائرہ بنانا ہے، بڑی انگلی اور انگوٹھا ان کو ملا کے آپس کے اندر دائرہ بنا لیں، اور یہ چھوٹی انگلی جو ہے یعنی یہ شہادت والی انگلی جو ہے یہ پھر آگے ادھر رہے، جس وقت الا اللہ کہے گا اس وقت اس طرح کر کے پھر نیچے کر لیں، لیکن اس طرح کرنے کا مطلب ہے کہ بالکل آسمان کی طرف لے جانی، آسمان کی طرف نہیں لے جانی، اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح کر کے، اور پھر یہ انگلی تو نیچے ہو جائے گی، باقی جو شکل بنا لی ہے آپ نے اس کو سلام تک اسی طرح برقرار رکھنا ہے، یا آپ اسی طرح رہے، یہیں رکھا رہے، سلام تک انگلی نیچے کر لی، پھر سلام تک مکمل اس کو اسی کیفیت میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد درود پاک ہے، پھر اس کے بعد جو دعا ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جس وقت کہنا ہے، اس وقت دائیں طرف جتنے انسان اور فرشتے موجود ہیں ان کی نیت کرنی ہے۔ سلام کس کو کہہ رہا ہے؟ آخر جب انسان کسی کو خطاب کرتا ہے اس خطاب کو بھی مخاطب تو ہوتا ہے کہ چلو جس کو دعا دیتا ہے اس دعا کو کا کوئی مصداق تو ہوتا ہے، کس کو دعا دے رہا ہے؟ یہ سلام دعا ہے تو وہ دعا کس کو دے رہا ہے؟ اب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں دعا کس کو دے رہا ہوں، یہ نیت کرنے سے بدل کرے کہ یہ جو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی خالی ایسے ذکر نہیں ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام فرشتوں کے لیے دعا ہے جو دائیں طرف یعنی اس طرح مکمل جتنے بھی موجود ہیں پوری دنیا کے اندر ان تمام کے لیے دعا ہے، اور پھر جب بائیں طرف سلام پھیرے گا اس طرح بائیں طرف والے جتنے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں ان تمام فرشتوں اور انسانوں کے لیے دعا ہے، اور جس وقت باجماعت نماز پڑھ رہا ہوگا تو جس وقت اب بالکل امام کسی کا پیچھے کھڑا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے باقی نمازیوں کے ساتھ اور اسی طرح دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کی نیت کے ساتھ امام کی نیت بھی کرنی ہے، لیکن اگر دائیں یا بائیں ہو تو جس طرف امام ہے اس طرف سلام پھیرتے ہوئے ساتھ امام کی نیت بھی کرنی ہے۔ یہ تو ہوئے نماز کی حایت شکل۔ میں نے کہا کہ نماز
3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک نماز کی جسمانی حرکات، یہ پہلے نمبر پر درست ہونی چاہیے. بعض لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. کیوں جی؟ وہ ذرا سے خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے. بھائی سنت خشوع خضوع زبردستی پیدا کرنے سے سنت زیادہ مقدم ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سنت پر عمل ہوگا تو خشوع خضوع خود بخود آنے ہو جائے. جب مسنون یہ ہے کہ آنکھ بند نہیں کرنی، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی. کسی کی آنکھ بند ہو گئی نماز ہو جائے گی، لیکن اس غرض کے لیے نماز کو بند کرنا کہ میں اس سے خشوع و خضوع حاصل کروں گا، یہ افضل کام نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ میں نے سنت کی اتباع کرنی. اور آپ تجربہ کریں، اللہ آپ سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ نماز کے ایک رکن کو اس طریقے سے ادا کریں جو طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھیں کہ خشوع آتا ہے یا نہیں، پھر یہ وہ نماز بنتی ہے یا نہیں کہ جو نماز انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچاتی ہے. نماز تو ایمان کے لیے ایک لیبارٹری. اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا ہے، وہ اپنی نماز میں دھیان کر لے کہ نماز میں کتنا جی لگتا ہے. جتنا جی لگتا ہے اس کے مطابق اس کے ایمان کی کیفیت بھی ہوگی. نماز تو لیبارٹری، اور اس نماز کو کامل بنانے کے لیے نماز کا مسنون طریقہ، اصل طریقہ جو ہے اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے. باقی جو درمیان میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، ائمہ کے جو درمیان میں اختلافات آتے ہیں نماز میں کسی مقام پر، جو آدمی جس کی ابتدا میں چل رہا ہے اسی طرح پڑھے، اس لیے کہ اس کو سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہے. اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے سنت کے مطابق نماز پڑھی. اور جن لوگوں کا تعلق شریعت اور عبادات کے حوالے سے عمل کرنے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات ان کے مطابق جو عمل کرتے ہیں ان کو بھی اس بات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں حنفی بھی نماز حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. بھئی حدیث سے سارے طریقے ثابت ہیں. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 4 ائمہ جو اللہ رب العزت کی اپنی تکوینی مشیت کے ساتھ 4 امام جو دنیا میں پیدا ہوئے، شریعت کا کوئی طریقہ ان 4 سے باہر نہیں ہے، ان 4 کے اندر ہے. اگر کوئی شخص ایک امام کی ابتدا میں نماز پڑھ یعنی اس ابتدا میں چل رہا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. جو دوسرے پر کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو تیسرے پر کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو چوتھے پر کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح بیت اللہ میں داخلے کے لیے مختلف دروازے ہیں. جو جس دروازے سے داخل ہوتا ہے پہنچتا کہاں پر ہے؟ مطاف میں جا کے پہنچتا ہے، بیت اللہ کے اندر ہی جا کر پہنچتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. جس طرح قرآن پاک کی مختلف قراءات ہیں جو کہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہیں. اب مختلف قراءات کے ساتھ افریقہ والے تھوڑا سا الگ اس طرح کر کے وہ پڑھتے ہیں پورے طریقے سے، جو کہ ہم اس کی مشق نہیں کرتے، ہمیں اس کی ادائیگی نہیں معلوم ہوتی. تو یہ قراءات جو مختلف ہیں یہ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے. لیکن ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ حق طریقے سے پڑھتے ہیں، ناجائز نہیں، یہ بھی جائز ہے. اسی طرح نماز کے مختلف طریقے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اور بعض دور چلے گئے اور وہاں پر اسی طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے رہے. کچھ ترمیمیں بھی ہوتی رہی اور جو قریب والے تھے ان ترمیموں میں عمل کرتے رہے. تو اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس طریقے سے نماز ادا کی وہ سارے طریقے قیامت تک زندہ رہے. سارے طریقوں کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا. لہٰذا ان مسئلوں میں پڑھ کر الجھاؤ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے متعلق اور یہ رفع الیدین پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور ایک کہتے نہیں جی یہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ ترجیح کے اختلافات ہیں، احادیث کا فہم ہے. اپنے اپنے فہم کے مطابق ائمہ نے احادیث کو جوڑ کر اس کے بعد اس کا نتیجہ نکالا. اور آج کی بات نہیں ہے، امت کی 1300 سالہ 1350 سالہ تقریباً تاریخ جو ہے انہی اختلافات کے ساتھ چل رہی ہے، اور کسی نے کبھی ایک دوسرے کو باطل نہیں کہا یہ باطل ہے اور یہ درست نہیں ہے. یہ ترجیح کے اختلافات چلتے رہتے ہیں. جو طریقہ کار جس طریقہ کار کے مطابق آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اسی کو صحیح طریقے سے کریں، اچھے انداز سے کریں، اطمینان کے ساتھ کریں اور سکون کے ساتھ کریں، وقار کے ساتھ کریں. اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.